بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قولہ تعالی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن ابی الزناد عن الأعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت على غضبي. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأعمش سمعت زید بن وهب سمعت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما و40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها. یہ آپ کے ہاں لا یکونو ہے، حالانکہ حتیٰ کے بعد تو میرا خیال نصب آنی چاہیے. حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. اللہ تعالیٰ کے افعال، ان کی جو گفتگو چل رہی ہے، اللہ کے افعال میں اللہ کا کلمہ بھی شامل ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بول کر اپنی کارکردگی انجام دیتے ہیں. اس میں ایک تو قرآن مجید اللہ کے الفاظ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی لوح محفوظ جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بول ہے. تو وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ اس سے مراد وہ لوح محفوظ ہے، یا لوح محفوظ کے اندر تو ایک جو ہے وہ مستقل تقدیر ہوتی ہے، لیکن ہر سال لیلۃ القدر کے اندر جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کا بول ہوتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا بول صرف قرآن مجید میں بند نہیں ہے، اللہ کا بول تو بہت وسیع. تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ احکامات دیتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے بطور دلیل کے کہ ہمارا یہ بول گزر چکا ہے اپنے پیغمبروں کے لیے، اپنے بندے جو پیغمبر ہیں ان کے لیے. اس سے ویسے اگر آیت پوری پڑھیں تو وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ اب یہ کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ غالب آئیں گے اور ہمارا لشکر جو ہے وہ بھی غالب ہوگا اور پیغمبروں کی ضرور مدد ہوگی. جہاں تک
مدد کی بات ہے وہ تو واضح ہے کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، لیکن یہ ہے نا کہ وہ غالب بھی ہوں گے۔ یہاں غلبہ سے مراد کیا فزیکلی غلبہ ہے یا کوئی اس کی اور صورت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین کا مشن جو ہے وہ کیا رکھا ہے؟ دین کا مشن اللہ نے یہ رکھا ہے کہ حجت اللہ کی قائم ہو جائے، کیونکہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بعد الرسل، رسولوں کا مقصد جو ہے وہ حجت قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر حجت قائم ہو جائے اور وہ فزیکلی پیغمبر جو ہے وہ غالب نہ ہو، بلکہ جیسے کہ بہت سے نبی بھی قتل ہوئے ہیں، بہت سے رسول بھی قتل ہوئے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ جو قتل ہو گیا وہ ظاہری طور پر تو غالب نہیں ہے، مغلوب ہے، لیکن حجت پوری ہو گئی۔ حتیٰ کہ آپ وہ واقعہ لے لیں جو سورۃ بروج کے اندر اس نوجوان کا ہے، جس نے جو ہے وہ حجت پوری کر دی لیکن ویسے وہ شہید ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انبیاء کا جو مشن ہے وہ حجت قائم کرنا ہے، بلاغ المبین ہے، یعنی اس انداز سے وہ چیز پہنچ جائے کہ وہ دوسروں کے لیے واضح ہو۔ اس کے بعد پھر ذمہ دار وہ ہیں کہ وہ اس کو اپناتے ہیں کہ نہیں اپناتے ہیں۔ اصل میں ہمارے آج کے دور میں جو مفکرین ہیں نا، ان کے سامنے باریکیاں ہوتی کوئی نہیں، لیکن دنیاوی حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنے نظریات قائم کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو فزیکلی غلبہ ہے یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور انبیاء کے لیے ان کا یہ مشن نہیں ہے۔ وہ تو حجت پوری کر دیں ٹھیک ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ فزیکلی غالب ہوں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ایک ہے واقعتاً کوئی غالب آتا ہے کہ نہیں آتا، واقعتاً تو بات اور ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ مشن جو ہے وہ انبیاء کا فرق ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا ہے کہ اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، ان کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے، اور تو جو اللہ کی مہیا کردہ رہنمائی ہے تو نے جو ہے وہ اسی رہنمائی کی پیروی کرنی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انبیاء کا مشن فرق نہیں ہوتا۔ یہ ڈاکٹر اسرار اصل میں یہ الجھن تعویلوں کے نتیجہ میں اس لیے پیدا ہوئی کہ امین حسن اصلاحی نے یہ کہہ دیا کہ رسول کبھی قتل نہیں ہوتا، اور جو قتل ہوئے ہیں نبی ہوئے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں وہ رسولاً تقتلون کا لفظ موجود ہے رسولوں کے بارے میں۔ نہیں، آپ کے بارے میں بھی امکان تو آ گیا نا، لیکن ویسے فریقاً تقتلون یہاں رسولوں کے بارے میں آیا ہے۔ تو اصل میں کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تصورات جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ غامدی اس سے بھی 4 قدم آگے بڑھ گیا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جو جہاد و قتال کے جو مسائل ہیں نا یہ سارے کے سارے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، اب کوئی قتال نہیں ہے۔ جی نہیں، اربوں تک نہیں، یہ اربوں تک کا جو تصور ہے یہ بعض پارٹی کا تصور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقی بعثت ہے ہی اربوں کے لیے۔ اس نے بھی ترجمہ یہی کیا سورۃ مزمل میں۔ اچھا، آپ کو بنی اسرائیل کی طرف ہم نے بھیجا، بنی اسماعیل کی طرف۔ نہیں، وہاں بنی اسماعیل کا لفظ کہاں ہے؟ بولا ہے اس نے سورۃ مزمل میں۔ نہیں، کہاں ہے؟ انا ارسلناک، سورۃ مزمل میں انا ارسلناک الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ تو اس میں اس نے بریکٹ میں بنی اسماعیل کا نہیں، سوال یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ مزمل میں تو کہیں نہیں ہے۔ دلیل کون وہ کھا دیتے؟ نہیں، میں ویسے بات پوچھتا ہوں نا کہ دلیل کے بغیر بات کر رہا ہے نا، وہ تو بات کو خود دلیل سمجھتا ہے۔ جی چھوڑیے اس کی، یہ تو باتیں جو ہے فضول ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسی کوئی چیز تو موجود نہیں ہے۔ تو ایک تو باقی اس کا جو معاملہ ہے بہت آگے بڑھ گیا ہوا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا قائد نہیں ہے، وہ کہتا کہ شریعت تو ابراہیم کی ہے، تو ان کو بنا رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس طرح موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ رسول ہے نا، ہارون تو خیر رسول نہیں ہے،
لیکن اس نے جو ہے وہ اس طرح سے کہا ہے کہ اصل میں خوش کرنا چاہتا ہے نا اس کو امریکہ اور یورپ کو، تو اس لیے ان کا ایجنٹ ہے، اس وجہ سے اس نے جو ہے یہ ایسی حرکتیں کی ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو جو ہے وہ اس لیے بات بتا دی ہے کہ کم از کم جو ڈاکٹر اسرار ہے نا، اس نے جو ایسی بغیر تحقیق کے جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ واضح ہو جانی چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار کا بھی کافی اثر ہے، اس لیے کہ اللہ نے بڑی زبان دی ہوئی تھی درس قرآن کے نام پر، اور فلسفہ قرآن جو ہے وہ جو پیش کرتا تھا، جو اس نے اپنا مشن بتایا ہے، تو اصل میں یہ مشن تو متعین کیا ہے امینہ حسن اصلاحی نے، کیونکہ اس نے حکمت کی تعریف یہ کی ہے کہ شریعت کے بعد جو شریعت کا جو فلسفہ ہوتا ہے نا اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سارے الہادی جو تصورات ہیں میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ لیکن امام بخاری کا جو دور ہے اس کے اندر تو اصل میں بات یہ تھی کہ یہ جو اللہ کی جو کلام ہے، الجھن ساری وہ ہے جو فلاسفہ کے اصول ہیں نا، ان کو اگر تسلیم کر دیا جائے اور قرآن کی تعبیر جو ہے یہ فلاسفہ کے اصولوں سے کی جائے، یہی بنیادی بگاڑ ہے۔ تو ان کا بگاڑ یہ ہے کہ جو فعل جو ہے وہ نیا جس کے اندر حدوث ہو، تو جب کسی فعل کے اندر حدوث ہوتا ہے تو جب وہ کسی قدیم کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے تو جب قدیم اس کا محل بنتا ہے تو قدیم بھی جو ہے وہ حادث ہو جاتا ہے۔ یہ فلاسفہ کا اصول ہے۔ ان کا تو قدیم اور حادث کی اصطلاحات ہیں نا، ہم تو ان قدیم اور حادث کی اصطلاحات الہیات کے بارے میں استعمال ہی نہیں کرتے، تو ہم تو وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جو قرآن حدیث میں ہیں، هو الاول والآخر۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کی کلام جو ہے وہ ویسے اللہ کا وصف جو ہے وہ قدیم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہتے ہیں سوالوں کا جواب دیتے ہیں، تو ظاہر ہے سوال کا جواب تو بعد میں آتا ہے سوال کے، تو یہ جو ہیں یہ حادث ہیں۔ یہ ہمارے اہل حدیث علماء بھی اسی کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ اس وقت قریب ترین دور میں تو صرف وہ عبدالستار حماد کی ہی جو ہے وہ بخاری کی شرح جو ہے وہ موجود ہے، تو اس کے اندر وہ ان چیزوں میں وہ بھی الجھ گیا ہوا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قدیم اور حادث کی جو اصطلاحات ہیں یہ سلف استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ تعبیر جو ہے وہ غلط ہونے کا امکان ہے۔ تو اس لیے بلکہ جو اس کی وجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وجہ جو ہے وہ ہے جس کی وجہ سے ابن حزم جو ہے وہ گمراہ ہوا تھا۔ ابن حزم کی جو گمراہی کی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ ابن حزم نے کہا کہ خالق وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ مخلوق ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جب مخلوق ہوگی تو خالق ہوگا نا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا مخلوق ہمیشہ رہی ہے؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر ہم خام خواہ جو ہے وہ اس بات میں کیوں الجھیں کہ ہم کہیں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ مخلوق رہی ہے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ خالق کے بعد جو خلق کا جو تصور ہے یہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے کہہ دیا خالق بدون خلق۔ تو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، نام اس نے اس لیے مان لیے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ نام آتے ہیں یا احادیث میں آتے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد جو فعل تھا جس کے اندر بظاہر فلاسفہ کی تعبیر کے مطابق جو ہے وہ حدوث نظر آ رہا تھا، تو اس نے کہا جی ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کی اصل الجھن جو ہے وہ یہ ہے۔ اور ہمارے جو اہل حدیث ہیں وہ بھی ابن حزم کے چونکہ بہت زیادہ شدائی ہیں، اس لیے ابن حزم کی یہ جو فلسفیانہ تعبیریں تھیں، ابن حزم کے جو اصول ہیں نا، وہ آپ کو بتاؤں اس نے قیاس کا تو خیر انکار کیا ہے، لیکن ویسے اس نے اس کے جتنے بھی اصول ہیں تمام کے تمام جو ہے وہ اس نے فلسفہ منطق سے دیے ہیں۔ اور اس وقت جو منطق بھی تھی وہ استخراجی منطق تھی، ارسطو کی جو استقرائی منطق ہے وہ نہیں تھی۔
تو اس وجہ سے ابن حزم کے بارے میں ہمارے لوگوں کی عقیدت بہت زیادہ اس لیے ہے کہ وہ تقلید کے مخالف ہے، لیکن اگرچہ اس کی تقلید کی مخالفت جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی کافی افراد تفرید ہے، لیکن یہ چونکہ عوام نہیں جانتے، عوام کو جو ہے وہ ابن حزم کی وجہ سے کہ تقلید کے مخالف ہے، ہمارے عوام دھڑا دھڑ جو ہے وہ ابن حزم کے پیچھے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر جہاں عوام اہل حدیث کی تعداد زیادہ ہے جیسے کہ گوجرانوالا اور اسی طرح فیصل آباد، پہلے تو ضلع تھا بعد میں شہر بھی جو ہے وہ اسی طرح کا ہے، تو عام طور پر علماء جو ہمارے ہوتے ہیں وہ عوامی جو تحقیق جو ہوتی ہے ان کو اتنی تحقیق ہوتی ہے، گہرے ہوتے کوئی نہیں، اس بنا پر جو ہے وہ ہمارے علماء بھی اس میں جو ہے وہ الجھ جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کے صفات اور اللہ کے کاموں کے بارے میں یہ قدیم اور حادث کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ سلف نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جب ہمارے اپنے پاس الفاظ موجود ہیں تو ہم خام خواہ فلاسفہ کے الفاظ جو ہے وہ ہم کیوں استعمال کریں، اس سے جو ہے وہ مفہوم کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ تو مگر اتنی بات جو ہے یہ واضح ہے کہ اللہ کی کلام جو ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ تو ہاں ایک لفظ، ایک تعبیر تو ویسے عام طور پر یہ بھی منطقی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ مفہوم کے اعتبار سے جو ہے وہ کچھ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا وصف ہے خالق ہے نا، یہ بالقوہ ہے، اور بالفعل جو ہے وہ اللہ یعنی اس کے لیے جو ہے وہ قریب بعید آگے پیچھے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے آتی رہتی ہیں۔ مقصد یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو ہمیشہ سے ہونے کا جو تصور ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے چونکہ جس نے بھی منطق اور فلسفہ کے اصول مان لیے، اب اشارہ ماتریدیہ ہے، وہ بھی اسی سے سارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں۔ اب قرآن مجید کے بارے میں بڑا خطرناک جو ہے وہ تصور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے نفس میں کلام تھی، اور وہ کلام جو ہے وہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی کلام لفظی ہے، وہ کلام لفظی موجود ہی نہیں ہے۔ یہ اشارہ ماتریدیہ دونوں اس کے قائل ہیں، اور یہ ہمارے ہاں جو اس وقت دیوبندی اور بریلوی جو حنفی ہیں وہ بھی سارے، اور شیعہ جو ہیں وہ تو ویسے معتزلی ہوتے ہیں، یہ اشارہ ماتریدیہ کہلاتے ہیں۔ اشارہ ماتریدیہ کا صرف اتنا فرق ہے کہ یہ اللہ کی جو اسماء ہے وہ بھی مانتے ہیں، لیکن جو اللہ کا جو وصف جو ہے وہ ہوتا ہے اس کی پھر تعویل کرتے ہیں، اور اس کی تعویل جو ہے وہ اس سے حقیقت مراد لینے کی بجائے جو اس سے لازم آتا ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ جیسے اللہ یستہزئ بہم، وہ اللہ کا استہزاء کرنا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس کا نتیجہ کیا ہے، کسی کو ذلیل کرنا، اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ تو اسی طرح جگہ جگہ جو ہے وہ انہوں نے یہی تعویلیں کی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں جیسے یہ فلاسفہ جو ہے وہ گمراہ ہوئے، ان کے اصولوں کو ماننے والے جو ہیں وہ جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ بھی گمراہ ہوئے، حتیٰ کہ جو مشبہہ ہیں وہ بھی اس طرح بھٹک گئے۔ جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ کہنے کو تو ہم بخاری پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے بخاری کی حد تک تو ظاہر ہے ہم نے وہی باتیں کرنی ہے جو بخاری کے دور میں تھی، لیکن ہماری جو اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جدید دور کے اندر، اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو گمراہیاں سابقہ تھی، گمراہیاں ساری کی ساری وہی اب جدید دور میں ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ سابقہ جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں گمراہ تھا، فلاں گمراہ تھا، لیکن جدید دور میں جو ہے وہ ہم ان تمام فتنوں میں پڑ جاتے ہیں جو سابقہ دور میں تھی، لیکن تعبیر فرق ہوتی ہے۔ خاص طور پر ہمارے اہل حدیث کے اندر مولانا حنیف ندوی کا بالکل یہی حال ہے، جس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ غلط تھی اسی کے خود شکار ہوتے ہیں،
اور اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو معیار حق ہے وہ عقل کو بنایا ہوا ہے، کیونکہ فلسفہ منطق کے شدائی تھے، اس لیے انہوں نے معیار حق جب عقل کو بنا لیا تو اس کے بعد سارا بگاڑ، حتیٰ کہ انہوں نے ابن تیمیہ کو بھی جو ہے وہ اسی رنگ میں رنگنے کے لیے کتابیں لکھی، عقلیات ابن تیمیہ۔ حالانکہ ابن تیمیہ کی کتاب در و تعارض العقل والنقل جو ہے اس کے اندر صریح موجود ہے کہ ابن تیمیہ عقل کو حاکم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل جو حکم جو ہے وہ تو وحی کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے عقل سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، عقل آپ کی ایک صلاحیت ہے، وہی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارے لیے اتھارٹی صرف اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے اندر اللہ کے الفاظ بھی شامل ہیں، اور اللہ کی مراد جس کو ہم بیان کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے، اور وہ جو بیان جو ہوتا ہے وہ الفاظ کی صورت میں یا عملی زندگی کی صورت میں وہ نبی انجام دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب ہماری ایک ذمہ داری ہے، جدید جو ہے وہ معاشرے جدید جو ہے وہ ایک دور میں جب ہم اس میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں جو گمراہیاں آج پائی جاتی ہیں نا ان کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ذوق نہیں ہے، وہ پرانے رٹے رٹائے جو لفظ ہیں اچھا ان کو بھی نہیں صحیح سمجھتے، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں فلسفہ اور منطق بہت جو ہے وہ اس کی عزت رہی ہے، اس کا معیار رہا ہے، اور جب فلسفیانہ تعبیروں میں آپ پڑ جائیں گے تو اس کے بعد گمراہی سے آپ نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے امام ابو یوسف کا یہ قول ہے کہ من تعلم بالکلام میں فقط زندق، جس نے علم کلام سے جو ہے وہ علم سیکھنے کی کوشش کی وہ زندیق ہو گیا۔ زندیق اصل میں ملحد کو کہتے ہیں، اگرچہ یہ لفظ جو ہے یہ زیادہ مجوسی استعمال کرتے ہیں، لیکن مجوسیوں کے ہاں تو زندیق صدیق ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مجوسیت سے متاثر ہو جاتے ہیں ان کو زندیق کہا جاتا ہے، لیکن ویسے اب یہ لفظ استعمال میں عام ہو گیا، زندیق سے مراد ملحد ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اندر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے اختیار اور طاقت تو اللہ کے پاس ہر چیز کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کام انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں کہنا کہ وہ کام جو ہے انجام اب دیا جا رہا ہے لیکن وہ پہلے سے جو ہے وہ اللہ کے نفس میں تھا، جیسے کہ اب قرآن مجید کلام نفسی ہے تو معنی یہ ہے کہ کلام نفسی ہونے کے اعتبار سے تو یہ ازلی ہے، یہ فلاسفہ کی تعبیر ہے، تو کلام نفسی ہونے کے اعتبار سے ازلی ہے، لیکن الفاظ اس لیے نہیں مانتے کہ اس کے اندر حدوث لازم آتا ہے، وہ ساری بنیاد وہی ہے فلسفہ کے اصول ماننا۔ تو اس لیے احمد بن حنبل نے وغیرہ کی جو باتیں ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے جب قادر ہے تو ایک قادر مطلق کو جو ہے وہ یہ کہنا کہ وہ بول بھی نہیں سکتا، یہ بات جو ہے کہ کتنی غلط ہے کہ یعنی ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ یہ بہت بڑا عیب ہے کہ کوئی بول نہ سکے، اس کو ہم گونگا کہتے ہیں۔ اب اللہ کو آپ گونگا بنا دیں، یہ اللہ عیبوں سے پاک ہے، تو اس لیے وللہ المثل الاعلیٰ، اور یہاں اگر انسانوں کے اندر یہ عیب ہے تو اللہ کے اندر جو ہے اللہ کی مثال اس سے اعلیٰ ہے، تو اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے یہ ساری باتیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا ایک کلام نفسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ایک کلام لفظی ہے، اور وہ کلام لفظی جو ہے وہ اللہ کی تخلیق مانتے ہیں، اور یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جس فتنے کا بہت زیادہ سامنا احمد بن حنبل کو ہوا ہے، ہمارے اس وقت جو ہے وہ حنفی تمام کے تمام جو ہیں وہ اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ صرف ایک ان کا گروپ تھا، وہ مجھے اس کا نام اس وقت نہیں آ رہا ذہن میں، جو صوبہ سرحد کے اندر تھا، وہ جو موحد کراتے تھے، جس میں اسی سے اٹھے تھے نا شیخ جمیل الرحمان۔ یہ تو جماعت التوحید تو تنظیمیں ہیں نا، یہ تو ان کی تھی، اپنا عنایت اللہ گجراتی کی۔
ایک بڑا مشہور جو ہے وہ ہیں کیا یار آپ نام لے رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس فکر کا مصیبت تو افراد نے نام لینا پہ ہیں، وہ باقاعدہ بڑا مشہور ایک فکر ہے اے جڑا شیخ جمیل الرحمان ہے، یہ انہاں وچوں سن اور اے ویسے اور یہ تو تنظیمیں ہیں، اشاعت و تائید، آپ تنظیموں کے نام لیتے ہیں، افراد کا نام لیتے ہیں، میں اس فکر کا نام لے رہا ہوں جو ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ اسماء و صفات کے بارے میں کافی بہتری پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرے۔ میں نے آپ کو بتایا نام تو میں بھول جاتا ہوں، اسی کی مشکل، حالانکہ بڑا مشہور نام ہے، لیکن پتہ نہیں مشہور چیز ہوتی ہے جب میں بولتا ہوں، میں تو اپنی بیماری کی وجہ سے بولتا ہوں، اور آپ جو ہے ماشاءاللہ پتہ نہیں آپ نے مطالعہ نہیں کیا ہوا ان چیزوں کا۔ اچھا جی، چلیے جی، یہ بات جو ہے وہ بیان ہو گئی ہے۔ گویا کہ ایک لفظ یہ ہے کہ کلام کے اندر سبق کا لفظ آ گیا ہے کہ ایک گزری ہوئی کلام ہے اور ایک اب کی کلام ہے اور ایک بعد کی کلام ہے، تو یہ سبقت کا لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ کلام کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی مجبور نہیں ہے، جب اللہ چاہے مجبور کیا۔ اللہ کی صورتحال تو کلام کی یہ ہے کہ پوری اپنی مخلوق سے ایک وقت میں بات کریں گے اور ہر ایک یہ سمجھے گا بات مجھ سے ہو رہی ہے، حالانکہ ایک ہی لمحے میں تمام مخلوق سے بات ہو رہی ہوگی۔ تو وہ تو اتنا جو ہے وہ قادر اور قدیر ہے، لیکن ہم نے اللہ کو بیکار کرنے کے لیے فلسفے کو بنیاد بنا کر جو ہے اصل میں اس ویسے اصول کا ان کا اصول جو ہے تھوڑا سا آپ کو واضح کر دوں، تاکہ صرف اصل میں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب ایک چیز حادث ہوتی ہے تو حادث کا معنی ایک چیز نئی ہوتی ہے، تو جب نئی چیز جو ہے وہ قدیم اس کا بحال بنے گا، کیا مطلب کہ وہ قدیم کے ساتھ قائم ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدیم جو ہے اس کے اندر بھی تغیر آ جائے گا، کیونکہ حادث تو تغیر کی صورت میں کل متغیر حادث ہوتا ہے نا، تغیر کی صورت میں حادث ہوتا ہے، اور اگر قدیم کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ قائم کیا تو قدیم کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے اس کے اندر بھی تغیر پیدا کر دے گا، جب تغیر پیدا ہوا تو وہ حادث ہو گیا۔ تو اس لیے یہ سارے اس ایک بیوقوفانہ جو اصول ہے نا اس کی بنیاد پر یہ تعویلیں ہو رہی ہیں، حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ ہمارے لیے معیار حق کوئی نہیں، وہ تو انسانی عقل کی پیداوار ہے، تو انسانی عقل جو ہے وہ تو محدود ہی ہے، باقی الا یعلم من خلق، جو خالق ہے اصل تو پتہ تو اس کو ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ تو حتمی ہوتی ہے، اور انسانی عقل جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس وقت بڑے دعوے ہیں سائنس کے کہ سائنس اب اپنی بہت انتہا کو پہنچ چکی ہے عقل کے اعتبار سے، اور حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ سائنسی نظریات جو ہیں وہ خود بدلتے رہتے ہیں، یعنی کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں یہ آخری ہے، نظریات کے اندر خود تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو جن نظریات کے اندر خود آپ تبدیلیاں لاتے ہیں اس سے جو ہے وہ وہی کی تشریح کیسے ہو سکتی ہے؟ جو خود جو ہے وہ مستقل حیثیت نہ رکھتا ہو اس کے ساتھ آپ ایک مستقل ہدایت کی جو ہے وہ کیسے تشریح کر سکتے ہیں؟ تو اچھا جی، اللہ ہدایت دے۔ جی ہاں، جو مسائرہ مسامرہ جو عقیدے کی کتاب ہے، اور اسی طرح جو نصفی کی کتابیں ہیں جس کی جو ہے وہ شرح تفتازانی نے کی ہے، نصفی کی کتاب عقیدہ نصفی سے کہتے ہیں نا، تفتازانی اصل میں یہ جو وسط ایشیا نا، یہاں لوگوں نے فلسفے کی اور منطق کی بنیاد پر جو ہے وہ بڑا کام کیا، اور ان کا وہاں زور رہا ہے، اسی وجہ سے وسط ایشیا سے پھر افغانستان کے ذریعے سے جو ہے ہندوستان میں جو ہے وہ اثرات آئے ہیں، تو افغانستان جو ہے وہ بھی بھٹکا وسط ایشیا کی وجہ سے، اور پھر وسط ایشیا
پھر افغانستان کے بھٹکنے کے بعد چونکہ انگریز کا جو ہمارے اوپر تسلط تھا، اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ اصل جو ہمارا اسلامی رہنما ہے وہ افغانستان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ لباس، پھوس، یہ ساری تہذیبیں جو ہیں جن کو اسلامی کہا جاتا ہے، یہ اصل میں افغانی تہذیبیں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے گھروں میں ایک عرصہ تک جو ہے وہ یہ جو ٹوپی والا برقع ہے وہ پہنا جاتا ہے، اصل میں یہ افغانی برقع ہے۔ اس طرح یہ شلوار قمیص جو ہے یہ بھی افغانی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس تہذیب کو اختیار کرنے کے لیے افغانستان کو اپنا جو ہے وہ بنا لیا ہے مستقل رہنما، لیکن صورتحال یہ ہے کہ افغانستان تو اب تباہیوں کا شکار ہے، نہ وہاں امن و امان ہے، اور ویسے جو صورتحال ہے عقائد وغیرہ کی وہ بھی وہاں بہت کمزور ہے۔ تو اچھا جی، تو اب یہاں جو حدیث ہے نا، اس کے اندر اللہ نے جب مخلوق سے فراغت حاصل کر لی، قضاء عظمہ، میں نے اس لیے یہ فراغت کہا ہے کہ کتبہ انتہو فوق عرشہ ہی، کہ اللہ نے جو ہے وہ اپنے پاس جو عرش کے اوپر ہے، وہ لوح محفوظ ہی ہے نا عرش کے اوپر، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے وہ غصے پر جو ہے وہ سبقت لے گئی، مطلب ہے کہ یہ پہلے ہے، غصہ بعد میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت سے معاملے کرتے ہیں، غصہ جو ہے وہ اللہ کے صبر کی وجہ سے ہمیشہ پیچھے رہتا ہے۔ تو یہاں جو سبقت کی بات آئی ہے، یہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کلام جو ہے یہ جب اللہ چاہے کلام کرتا ہے، اور جیسی چاہے اللہ کلام کرتا ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو ان چیزوں کا بھی پابند نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو یعنی اب ہم ایک کس شخص سے گفتگو کر رہے ہیں، اس سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے سے کریں گے۔ اللہ کی صورتحال یہ نہیں ہے، وہ تو اتنا قادر ہے کہ وہ اگر تمام مخلوق سے بات کرے ایک ہی لمحے میں، اس کی بات ہو جاتی ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ چونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چلیے جی، اگلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ بات بتائی، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ صادق و مصدوق ہیں، یعنی خود بھی سچ بولتے ہیں، اور انہیں جو کہا جاتا ہے وہ بھی سچ ہوتا ہے۔ تو ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما و 40 لیلۃ، جب نطفہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ قرار پاتا ہے، تو وہاں پھر یہ 40 دن اور رات جو ہے وہ یہ نطفہ وہاں رہتا ہے، اور 40 دن کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی یہ پیدا ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد وہ ایک لوتھڑا سا بنتا ہے۔ علقہ اس لیے بولتے ہیں کہ لوتھڑا جو ہوتا ہے نا وہ لٹکا ہوا نظر آتا ہے، تو علقہ اس کو بولتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوتھڑا جو ہے وہ پھر بعد میں بوٹی کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو جب بوٹی کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو پھر انہی بوٹیاں کے اندر جو ہیں وہ ہڈیاں بھی تیار ہوتی ہیں، اور وہ ہڈیوں کے اوپر جو بوٹیاں ہیں وہ چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کہ اب اس کی مزید تشریح کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 120 دن لگتے ہیں، لیکن یہ تو 120 دن جو ہے وہ انسان کا جسم وغیرہ مکمل ہونے میں لگتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی یہ غلطی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں 42 دن کے اندر جو ہے انسان کا جسم مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ 40 دن کے اندر جب وہ علقہ بنتا ہے نا، تو اس کے اندر وہ چیزیں جو بعد میں جنہوں نے انسان کے اندر الگ الگ حیثیت اختیار کرنی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ پھر نمایاں ہوتی ہیں۔ یہ 40 دن کے بعد اوپر 2 دن اور 2 دن کے اندر وہ نمایاں ہوتی ہے۔ تو آپ جیسے اس کی میں مثال آپ کو یہ بتاتا ہوں، مثلا بیج ہوتا ہے،
بیج جو ہے وہ پھوٹنے سے یا پھوٹنے سے پہلے اگر آپ اس بیج کو کھولیں، اس کے اندر وہ پودا جو ہے وہ اس کے تمام آثار جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو وہ حالانکہ وہ پودا ہوتا نہیں، پودا وہ اس وقت بنتا ہے جب وہ زمین کے اندر گاڑا جاتا ہے، پھر اس کے بعد زمین کے اندر جو ہے وہ، لیکن صورتحال اس کے اندر وہ تمام آثار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ 42 دن کے اندر جو ہے وہ جب علقہ ہوتا ہے تو علقے کے اوپر 2 دن گزرنے کے ساتھ وہ تمام صلاحیتیں اور جو قوتیں کل کو انہوں نے پروان چڑھنا ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کا نظر آنے لگتی ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ 42 دن کے اندر انسان جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، اور باقی روح جو ہے وہ 42 دن کے نہیں موقع پر نہیں پھونکی جاتی۔ روح جو ہے وہ اس وقت پھونکی جاتی جب یہ 4 مہینے اس کے پورے ہو جاتے ہیں، 40 یہ 3 دفعہ اگر ہو تو 120 دن ہوتے ہیں 4 مہینے، تو پھر 4 مہینے جب پورے ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ تو ثم یبعث الیہ الملک فیوزن باربع کلمات، ویسے تو لفظ عام طور پر فیوزن کا اس کو پھر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اربع کلمات اس لیے کہا ہے کہ وہ فرشتہ جب 4 مہینے کے بعد اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں کے رحم میں جا کر جو ہے وہ اب اس کے اندر جو ہے وہ پھونک مارے، اور وہ جو پھونک ہوتی ہے وہ آپ اس کو کلمات اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں اگر وہ کلمہ کن ہو، کیونکہ روح کی تخلیق کلمہ کن سے ہوتی ہے۔ تو اب جو کلمہ کن جو ہے وہ اس نے کہا، تو کلمہ کن کہنے سے جو ہے وہ اس نے پھونک مار دی، تو اس جسم کے اندر جو ہے وہ جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے پھر جو سورۃ مومنین کے شروع میں ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، اس میں یہ بتایا ہے کہ پھر ہم اس کو جو ہے وہ ایک نئی شکل دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس کے اندر پھر جو ہے وہ روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو یہ ثم انشأناہ خلقا آخر جو ہے یہ اسلام کا تصور ہے۔ سائنسدان جو ہے وہ روح کی نئی تخلیق نہیں مانتے، اس لیے انہوں نے یہ جو 4 مہینے کے بعد والی جو بات ہے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے نا، یہی اصل میں جان ہے۔ بڑھوتری جب شروع ہو گئی تو جان ہے، تو بڑھوتری تو بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ آپ بڑھوتری دیکھیے کہ اس نطفے کے 40 دن ماں کے پیٹ میں رہنے کے اندر ہی جو تبدیلیاں آتی ہیں، بڑھوتری تو وہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ظہور جو ہے وہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض حدیثوں میں 42 دن کا جو ذکر آیا ہے، تو اس سے جو ہے وہ بعض اہل علم کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ یہ اس کی بڑھوتری اور پورے جسم کی تکمیل جو ہے 42 دن میں ہو جاتی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب فرشتہ جو کچھ کام انجام دیتا ہے نا، اس کے بارے میں سمجھ لیجیے کہ فرشتہ ہوتا تو بااختیار ہے، لیکن بااختیار کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی جو قوتیں ہیں وہ اس کی اپنی ہوتی ہیں۔ حقیقت میں وہ قوتیں جو ہے ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ودیت کردہ ہوتی ہیں، اور وہ کام جو ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت جبرائیل سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے کبھی کبھی آتے ہیں، آپ زیادہ آیا کریں۔ مقصد آپ کا یہ تھا کہ مجھے تو ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے نہ آنے کی وجہ سے وہی نہیں ہوتی، تو میں ان چیزوں کا جو ہے وہ حل نہیں کر سکتا، آپ زیادہ آیا کریں۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم جب بھی اترتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ امر ربی ہوتا ہے۔ تو ہم تو امر ربی
معنی یہ کہ فرشتوں کی جو قوتیں ہیں ساری وہ با اختیار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمام کی تمام قوتیں جو ہے وہ اصل میں وہ خالق رب العالمین کی قوتیں ہوتی ہیں جو فرشتوں کو جو ہے وہ دی جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی دینا، موت دینا، حالانکہ یہ اللہ کے متعدی یعنی افعال ہیں کہ جو مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، اور اس سے ایک مخلوق جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری قوتیں جو ہیں یہ اصل میں ہوتی اللہ کی ہیں۔ فرشتے اللہ کی مشینری ہیں، لیکن کوئی اپنا با اختیار مشینری نہیں ہے۔ یعنی با اختیار ان معنوں میں تو ہے کہ وہ کام جو ہے وہ انجام دینے کے لیے ایک قوت رکھتے ہیں، لیکن با اختیار کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات سے انحراف بھی کر سکتے ہیں۔ انحراف صرف وہ فرشتے کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے جو ہے وہ کوئی اور شکل میں بھیج دے، جیسے ہاروت ماروت کو، یا حضرت خضر جو ہے وہ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے جو ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جب انسانی صلاحیتوں کے ساتھ اور جو انسانی تقاضے ہیں ان کے ساتھ جب بھیجا تو پھر ان سے غلطیاں ہوئیں۔ حضرت خضر جو ہے ان کی تو خیر غلطی کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن ویسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میری تحقیق تو یہی ہے کہ خضر جو ہے وہ فرشتہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین میں بہت پھیلایا ہوا ہے، اور وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ انسانوں کی شکل ڈال کر جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ 4 کلمے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ ایک کلمہ تو یہ ہے کہ وہ رزق لکھ دیتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اور اس کی عمر کتنی ہوگی، یعنی اس کی پھر عمر کی جو انتہا ہوتی ہے اس کو اجل کہتے ہیں، اور پھر اس کا عمل کیا ہوگا، یہ کیا کیا اعمال کرے گا وہ بھی، اور پھر یہ ہے کہ چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت، یعنی اس کی قسمت جو ہے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے۔ ثم یبعث، نہیں یہ تو ہو گیا، ثم ینفخ فیہ الروح، تو یہ لکھنے کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے اندر پھونک مارتا ہے۔ یہ لکھتا پہلے ہے، پھونک بعد میں مارتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس کے اندر جان پیدا کی گئی ہے نا، وہ انسانی تدبیر اور محنت جو ہے وہ تو آئے گی، انسانی اختیار بھی استعمال ہوگا، لیکن یہ چیزیں اس سے پہلے جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے لفظ سما جو ہے یہ خاص طور پر بڑا اہم ہے کہ روح کا جو پھونکا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تم میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان جو ہے وہ ایک ہاتھ کا جو ہے وہ فرق رہ جاتا ہے، تو اس پر جو پہلے لکھا ہوا ہے نا وہ پھر اس پر غالب آتا ہے، اور پھر وہ آگ والوں کا عمل کرتا ہے، اور اس کی بنا پر جو ہے وہ آگ میں چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ یہ جہنمی ہے، اس اعتبار سے وہ آگ میں چلا گیا۔ اور اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ جہنمیوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور یعنی جہنم کے درمیان جو ہے وہ ایک ہاتھ رہ جاتا ہے، تو اس پر بھی لکھا ہوا جو ہے وہ سبقت کرتا ہے، اور پھر وہ جنتیوں جیسے عمل جو ہے وہ کرتا ہے، اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ، انسان کا جو اصل معاملہ ہے وہ انجام کے ساتھ ہے، تو انسان کا انجام کیا ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اب ساری زندگی جو ہے وہ اچھے عمل کرتا رہے، اور موت کے قریب کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کوئی ایسی خوفناک وہ غلطی کر جائے، جیسے کہ بعض دفعہ کو ایک کلمہ ہی منہ سے ایسا نکل جاتا ہے کہ وہ کلمہ جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور وہ اس کا آخری کلمہ ہوتا ہے، اس کے بعد
جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے موت کے قریب کا جو عمل ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اسی لیے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ موت سے پہلے اگر لا الہ الا اللہ جو ہے یہ منہ سے نکل جائے یا توحید جو ہے وہ سینے میں موجود ہو تو پھر تو نجات ہو جاتی ہے، لیکن اگر منہ سے نکل جائے تو یہ گویا کہ جو چیز ایک دل میں موجود تھی وہ منہ نکلنے کے ساتھ جو ہے وہ عمل میں آ گئی، اس لیے کہ کلام بھی تو ایک عمل ہے نا، تو ایک عمل میں آ گئی تو عمل کی تائید جب مل جاتی ہے تو زیادہ زوردار کام ہو جاتا ہے۔ باقی نجات کے لیے تو اندرونی ایمان کافی ہے، اور یہ بھی آپ کو علم ہے کہ شیطان اس وقت جو ہے وہ پیاس، چونکہ جب انسان کے اندر اس طرح کی حرکت کی تیزی آتی ہے کہ جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت گرمی پیدا ہوتی ہے اور شدید پیاس لگتی ہے، تو اس وقت شیطان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک گندگی کا پیالہ لے کر جو ہے وہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے لو یہ پانی پی لو، اور یہ بھی بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ اس وقت انسان اگر اس کا پانی جو گندگی والا پانی ہے، پیشاب ہے، ایک اور چیز ہے، وہ اگر پی لے تو بس تب انسان کی تباہی ہے۔ تو اس لیے عام طور پر موت سے پہلے جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو مر رہا ہے اس کو پانی پلایا جائے، تاکہ اس کو جو ہے وہ جو پیاس کے ساتھ شیطان نے جو غلط فائدہ اٹھانا ہے وہ شیطان غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ باقی تو اللہ کی مدد ہی سب سے بڑی چیز ہے، اللہ مدد کرے۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ یہ ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت کے وقت جو ہے وہ ایمان نصیب کر، اور جیسے کہ حضرت ابراہیم کی اور یعقوب کی دعا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہیں موت آئے تو اس حالت میں تمہارے اندر جو ہے وہ اسلام ہونا چاہیے۔ تو میں نے ویسے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام اگر ایمان کے بغیر ذکر ہو تو اسلام کے اندر پھر اس کی اندرونی کیفیت بھی شامل ہوتی ہے، تو یہاں اسلام کے اندر جو ہے وہ اندرونی کیفیت بھی شامل ہے کہ جب موت آئے تو تمہاری اندرونی کیفیت بھی بہتر ہو اور منہ سے بھی تم جو ہے وہ اسلام کی حالت جو ہے اختیار کیے رکھو۔ چلیے اگلی حدیث جو ہے، حدثنا خلاد بن یحییٰ حدثنا عمر بن ذر سمیت ابی جی یحدث عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا جبریل ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا فنظرت وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا۔ اچھا جی آگے لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیٰ، یہ آیت ہے۔ تو کانا هذا الجواب لمحمد، کانا هذا الجواب لمحمد۔ آپ کے ہاں جو ہے یہ هذا الجواب ہے کہ جوابہ ہے؟ پھر اگر یہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کانا کا جو اسم ہے وہ ہاذا ہو اور جواب جو ہے وہ خبر ہو، تو اس صورت میں پھر یہ بات آتی ہے۔ لیکن اگر کانا هذا الجواب لمحمد اگر یوں پڑھیں گے تو پھر هذا الجواب جو ہے وہ کانا کا اسم بن جائے گا اور لمحمد جو ہے خبر بن جائے گی۔ یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو پہلے واضح کر چکا ہوں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جبرائیل آپ اس سے زیادہ آیا کریں ہمارے پاس، مقصد یہ ہے وہ کوئی بیکار تو نہیں آتے تھے، ان کی رہنمائی جو ہے وہ مطلوب ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر آتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور پھر وہ طاقت بھی جو ہمارے آنے کی ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کی جو ہے وہ ایک تکوینی طاقت ہوتی ہے۔ فرشتے جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ معاملہ تکوینی ہوتا ہے، تشریعی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرشتوں کی جو
کارگزاری ہے وہ بھی تکوینی ہے، تکوینی کہلاتی ہے۔ کسی کے اندر جان ڈالنا، کسی کے اندر روح نکال لینا، موت دینا، اس طرح اور کارگزاریاں جو ہیں، مثلا بارشیں برسانا، اس طرح کے تمام کام جو ہیں یہ تکوینی امور ہوتے ہیں۔ یعنی فرشتے اللہ کی مشینری ہیں، لیکن تکوینی طور پر اللہ کی مشینری ہیں، تشریح ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر۔ چلیے جی، حدثنا یحییٰ حدثنا وکیع عن الأعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال كنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حرث بالمدینة وهو متکئ على عصیب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه فسألوه عن الروح فقام متوکئا على العصیب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیے جی، اس کا ترجمہ تو واضح ہے، عبداللہ بن مسعود ہی راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہا تھا تو مدینہ میں ایک کھیت کے اندر، اور آپ نے جو ہے وہ جو کھجور کی چھڑی ہوتی ہے اس پر ٹیک لگا رہے تھے، تو فمرہ بقوم، اسی حالت میں جو ہے وہ کچھ لوگوں جو یہودی لوگ تھے ان کے پاس گزرے، تو بعض نے آپس میں کہنے لگے یہودی کہ اس سے روح کے بارے میں پوچھو، وقال بعضهم، اور بعضوں نے کہا نہ پوچھو۔ تو اصل میں بات یہ تھی کہ جو نے کہا نا روح کے بارے میں پوچھو، وہ چاہتے یہ تھے کہ اگر اس نے وہی بات کہی جو تورات میں ہے تو پھر تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور اگر اس نے جو ہے وہ کوئی روح کی ادھر ادھر کی تعبیریں پیش کرنے کی کوشش کی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ نبی نہیں ہے۔ تو بعضوں نے کہا کہ نہ پوچھو، اس لیے کہ جب تم سوال کرو گے تو کوئی ایسی بات نہ تمہارے سامنے پیش کر دے جو تمہارے اوپر جو ہے وہ وارد ہو اور تمہیں اس کی تکلیف پہنچے۔ یہ دیگر روایات کے اندر جو ہے وہ اس کی تشریح موجود ہے، لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے پوچھ ہی لیا۔ فقامہ متوکئا العصیب، تو آپ تو اسی طرح جو ہے وہ پہلے تو ٹیک لگا کر چل رہے تھے نا، تو اب یہ آپ کھڑے ہو گئے اسی کھجور کی چھڑی پر، اور کہتے ہیں میں پیچھے تھا، تو میں نے یہ گمان کیا کہ آپ پر جو ہے وہ وحی اتر رہی ہے۔ تو آپ نے جو وحی اتری تھی وہ یہ تھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اچھا، یہاں انہوں نے بدل دیا ہے، ویسے اس روایت کے اندر جو لفظ ہے وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ہے۔ آپ کے ہے کسی بخاری کے نسخے میں وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا؟ نہیں ہے؟ اصل میں یہ جو ہے نا دارالسلام والوں نے انہوں نے وہ تمام بخاری کے اندر جو قراتیں تھیں نا اپنا دیگر ان کو بدل کر روایت حفظ کر لی ہے۔ حالانکہ یہ تبدیلی ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری کی جو کلام ہے وہ بدل دی ہے، امام بخاری کی روایت ہی ہے نا، روایت میں تبدیلی کر دی ہے۔ اس میں بات یہ ہے نا، تابع ناشر علم والے تو ہوتے کوئی نہیں، اس لیے ہاں جی غلط لکھا ہے، اور عموماً کام بھی ایسے لوگوں سے لیتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں تو اصل میں سستے کام کرنے والے لوگ جو ذرا پختہ کار ہوتے ہیں ان کے اوپر خرچ زیادہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے جو لوگ پختہ کار نہیں ہوتے ان سے کام لے لیتے ہیں۔ اس لیے دارالسلام کی کتابوں کے اندر یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، چھپائی کے اعتبار سے تو بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میدان کا آدمی ہے خود عبد المالک مجاہد، لیکن باقی رہ گیا اس کی عبارتیں اور اس طرح کی چیزیں علمی ان کے اندر خود عالم نہیں ہے، اس لیے جو کام انجام دیتا ہے، جن لوگوں سے کام لیتا ہے
وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کتابیں جو ہیں اس اعتبار سے جو ہے وہ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ان کتابوں میں. چلیے جی، تو وما اوتوا من العلم الا قلیلا، غالباً یہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، غالباً یہ آمش کی قرات ہے. اچھا، اب آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہی آپس میں پھر گفتگو کرنے لگے کہ قد قلنا لکم لا تسألوا، ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اس سے نہ پوچھو. اصل میں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے نا، وہی بات جو ہے وہ تورات میں ہے. یہ تصدیق ہو گئی کہ آپ بھی نبی ہیں. تو امر ربی سے مراد کیا ہے؟ امر ربی سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہوتی ہے تخلیق، وہ تو اللہ کی مشیت کا نتیجہ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے امر، الا لہ الخلق والامر. امر جو ہے یہ وہ حکم ہے اللہ کا جس کے ساتھ جو ہے وہ اگرچہ تخلیق اس کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، لیکن وہ حکم اللہ کا جس کے اندر اہم ترین چیز جو ہے وہ کلمہ کن ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ اکبر. تو امر ربی کا معنی یہ ہے کہ روح کی تخلیق جو ہے یہ اس کے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، یعنی کلمہ کن سے. کلمہ کن جو ہے وہ مثلا وہ فرشتہ جو آتا ہے وہ آ کر پھونک مارتا ہے، کلمہ کن کی یعنی کلمہ کن کہتے ہوئے جو ہے وہ پھونک مارتا ہے. تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ روح جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے روح جو ہے وہ امر ربی سے ہے. یہاں من ابتدائیہ ہے نا، کہ مقصد یہ ہے کہ امر ربی سے جو ہے وہ روح کی تخلیق شروع ہوتی ہے. ویسے روح جو ہے یہ مخلوق ہے. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ صوفیہ کا جو خاص طور پر بھٹکنا ہے وہ سارے اس مسئلے پر بھٹکے ہیں کہ روح کو جو ہے وہ تخلیق نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ سے اس کا کوئی اس طرح کا تعلق ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی روح کا ایک حصہ بن جائے. اور صاف سی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بڑے بڑے جو سلفی لوگ تھے وہ بھی غلطی کھا گئے ہیں. تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ ویسے ان کے نیک کاموں پر تو انہیں بہت بڑی جزا دے، جس طرح بیچارے نے خلوص کے ساتھ کام کیا. میری مراد میرے بزرگ مولانا عبدالرحمن کیلانی ہیں، لیکن اس معاملے میں انہوں نے جگہ جگہ غلطی کھائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ من تبیزیہ ہے. اور من تبیزیہ کا معنی تو یہ ہے کہ روح اللہ کا ایک حصہ ہے. اور یہ اصل میں وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو یہ ڈاکٹر اسرار کی تعبیریں ہیں اس طرح کی. تو ان تعبیروں میں وہ بھی الجھ گئے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روحوں کی تخلیق بہت پہلے ہو چکی تھی، اور وہ اس وقت ہو چکی تھی جب کہ الارواح جنود مجندۃ عند اللہ. تو ان روحوں میں سے ایک روح لے کر جو پھونک دی جاتی ہے. نہیں، یہ بات نہیں صحیح. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ایک پورا واقعہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان سے جو ہے وہ ایک شہادت کی غرض سے اللہ نے اس واقعہ کو جو ہے وہ انجام دیا. اور اس وقت تمام جو ہے وہ انسانوں نے جو کہہ دیا بلا الست بربکم قالوا بلا، وہ ایک واقعہ انجام پا چکا. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ روحیں جو اس وقت جو ہے وہ باہر نکلی تھی وہ ساری جو ہیں وہ زندہ رہیں، بلکہ ان کی پھر تخلیق نو ہوئی ہے. تخلیق نو یہ ہے کہ اس وقت جس طرح وہ روحیں جو ہیں آدم علیہ السلام سے نکل کر باہر آئی تھیں، پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ آدم میں ہی چلی گئیں. پھر اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے تو
آدم کو تو مٹی سے بنایا، لیکن پھر اس کے بعد من سلالۃ من طین جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے انسانوں کا باہمی جو تعلق قائم ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس کے اندر اسی سے وہ نطفہ تیار ہوتا ہے، جو نطفہ جو ہے وہ جب رحم میں جاتا ہے، اور جب وہ نطفہ رحم میں جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ نطفہ صرف مرد کا ہوتا ہے، بلکہ اس نطفے کے ساتھ جو ہے وہ عورت کا جو پانی ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی مثال جو ہے وہ یوں بھی دیتے ہیں کہ آپ انڈے کو دیکھیے، تو انڈے جو خاص طور پر ایک تو انڈے وہ ہیں نا جو مرغ کے بغیر ہوتے ہیں، وہ ہمارے بینوی ثناء اللہ پروفیسر صاحب وہ کہا کرتے تھے بے نکائی مرغیوں کے انڈے چلیے بہت زیادہ کہتے تھے، اس لیے اپنی تعبیر تھی تو، لیکن جو مرغیاں آپ عام طور پر گھروں میں پالتی ہیں جن کو بلدی کہتے ہیں، تو ان مرغیوں کے اندر اگر آپ انڈے کو توڑیں تو آپ دیکھیں گے کہ زردی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہوتا ہے، ہاں جی دانہ نہیں ہوتا، ہوتی تو اتنی سی جو ہے وہ ریشہ سا ہوتا ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ سفیدی سے الگ ہوتا ہے۔ یہ اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جو نر کا نطفہ اور نہیں نر کا نطفہ اور جو مؤنث کا نطفہ جب ملتے ہیں نا تو پھر وہ چیز پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں امشاج۔ کیسے لفظ ہے؟ حالت الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ۔ نبتلی کا معنی اس کو وہ امشاج کے اندر خرط مرد ہو جاتے ہیں نا، تو بلکہ مولانا عبدالمجید دریا آبادی نے جو اس کی تعبیر کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ دہی کے اندر تھوڑی سی جاگ لگائی جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی جاگ سے جو ہے وہ پورا دودھ جو ہے وہ دہی بن جاتا ہے، تو بلکہ انہوں نے حضرت مریم کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حمل کی بات ہے انہوں نے یہ تشریح کی ہے کہ آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ دہی جو ہے وہ جاگ کے بغیر بھی بعض دفعہ دہی بن جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مریم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورتحال یہ تھی کہ نطفے کے بغیر ہی جو ہے وہ اللہ نے دہی بنا دیا تو اللہ کی تخلیق کی انہوں نے کیفیت یوں بیان کی ہے تفسیر ماجدی کے اندر۔ چلیے خیر تشبیہ دے کر، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چلیے یہ تو چونکہ تخلیق جو مخلوق ہے اس کی تشریح ہو رہی ہے تو اس لیے مخلوق کی تشریح کے بارے میں تو ہم اتنی سختی نہیں کرتے، اگر سائنس کوئی تشریح ایسی پیش کرتی ہے تو یہ ایک توجیہ ہے، لیکن سائنس کے نظریات میں آپ کو بتا چکا ہوں دائمی ہوتے کہ نہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں، تو اس لیے ایک تعبیر ان کی ہے مولانا عبدالمجید دریا آبادی کی، اور انہوں نے ایسی بہت کوشش کی ہے اپنی تفسیر میں، چونکہ جدید طبقے سے وہ واقف تھے اور خود بھی ان کا مطالعہ بہت تھا، اس اعتبار سے ان کی تفسیر کے اندر جو ہے خاص طور پر جو یہود و نصارہ کا رد بھی بہت اچھا ملتا ہے، جیسے مولانا ثناء اللہ مرسری کی تفسیر میں قادیانیوں کا اور اسی طرح جو ہے وہ اور منکرین حدیث کا بہت رد ملتا ہے اور اچھا رد ملتا ہے مناظرانہ انداز میں، اسی طرح تفسیر ماجدی کے اندر جو ہے وہ اہل کتاب کا بہت جو ہے وہ رد ملتا ہے، تو تفسیروں کے اپنے اپنے جو ہے وہ تخصصات ہوتے ہیں، یہ بھی آپ تخصص سمجھیے۔ اچھا جی، اگلی جو حدیث ہے، حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیلہ لا یخرجہ الا الجہاد فی سبیلہ وتصدیق کلماتہ بان یدخلہ الجنہ او یرجعہ الی مسکنہ الذی خرج منہ ما نال من اجر او غنیمت۔ اللہ اکبر، یہاں جو اصل محل شاہد ہے نا وہ تصدیق و کلمات ہی، یہ کلمہ ہے نا،
یہ اللہ کے کلموں کی تصدیق جو ہے وہ اپنی عمل سے کرتا ہے جہاد کی صورت میں. تو جو آدمی اللہ کے کلموں کی اپنے عمل کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ تصدیق کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتے ہیں. تو بلکہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، صدیق کی تعریف یہی ہے کہ جو اپنی جو ایمانی کیفیت ہے اس کو عملی طور پر اس کا مظہر بن جائے. تو جو اس کا عملی طور پر مظہر بن جاتا ہے پھر وہ صدیق ہوتا ہے. یہ کچھ باتیں ایسی ہیں، لیکن آج میں نے کسی جگہ جانا ہے 2 بجے مجھے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بات اگر رہ گئی تو پھر انشاءاللہ تعالی کل سے انشاءاللہ. حدثنا محمد بن کثیر حدثنا سفیان، جو یہ آپ حدیث کا ترجمہ تو آسان ہی ہے، پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے میرے خیال میں کہ جی اگر وہ اللہ کے کلموں کی تصدیق اپنے عمل سے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے جنت ہے. اور اگر یہ تو جنت اس صورت میں ہے جب کہ وہ شہید ہو جائے، اور اگر وہ شہید نہیں ہوا تو پھر اپنے اس مسکن کی طرف لوٹ جائے گا جہاں سے وہ آیا تھا، اور اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اجر بھی ملے گا اور مال غنیمت بھی ملے گا. یہاں لفظ اور اس لیے استعمال کیا ہے کہ بعض دفعہ نیت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو پھر اس کے لیے تو مال غنیمت ہی ہے نا. اور اگر جو ہے وہ اس کی نیت اچھی ہے پھر ساتھ اجر بھی ہے، تو اس لیے لفظ او ہے. اس لیے ہو سکتا ہے نا کبھی غنیمت کا مال ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، لیکن اجر تو پکا ہے. چلیے ٹھیک ہے، یہ بھی تبھی ٹھیک ہے، کبھی شکست بھی تو جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اجر تو مل گیا. جی ہاں چلیے جی. حدثنا محمد بن کثیر حدثنا سفیان عن الأعمش عن ابی وائل عن ابی موسیٰ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل يقاتل حمیۃ ويقاتل شجاعۃ ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل اللہ. قال من قاتل لتكون کلمۃ اللہ العلیٰ فهو في سبيل اللہ. تو یہاں جو ہے وہ یہ نیت کی بات جو ہے وہ خاص طور پر اس لیے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ بنتا ہی نیت سے ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ ان لوگوں پر رحم کرے جو ایجنسیوں کے اعلی کار بن کر جو ہے وہ بس دنیاوی مفادات کے اندر پڑ گئے ہیں، اور یہ ہے بنیادی طور پر وہی سیاست کا دھوکہ. اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے اور ان کو فتنوں سے بچا کے رکھے. تو ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی قتال کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ حمیت ہوتی ہے، خاندانی یا وطنی یہ حمیت ہوتی ہے. تو وہ تو اس حمیت میں لڑتا ہے. عام طور پر فوجیں جو ہے وہ وطنی حمیت میں لڑتی ہیں، اس لیے فوجوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتی ہیں یہ ایسے خام خواہ بناوٹی بات ہے. نیت کی بات ہے. تو نیت تو اس وقت ہے جب کہ اسلام کی خاطر جو ہے وہ لڑا جائے. کلمہ وہ آگے آ رہی ہے نا، وہ آگے بات آ رہی ہے. وہ یقاتل شجاعۃ، کوئی لڑتا ہے بہادر کہلانے کے لیے اور کوئی لڑتا ہے دکھاوے کے لیے. تو فأی ذلک فی سبیل اللہ، کون سی صورت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے. تو آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو لڑائی کرتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہی بلند سب سے بلند ہو تو وہ اللہ کے راستے میں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہاں کلمۃ اللہ کا جو لفظ ہے نا پھر وہی یہ محل شاہد ہو گیا. چلیے جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو توفیق دے. میرے ذہن میں اصل میں جب 2 طرف توجہ ہو تو پھر طبیعت حاضر نہیں ہوتی. آج میری 2 طرف توجہ ہے، اس لیے کچھ چیزیں ہوئی تو ہیں لیکن ذرا ذہن پر دباؤ پڑ جاتا ہے زیادہ اس صورت میں. اچھا جی.